بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم سامعین حضرات، میں آپ کے سامنے بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، بلکہ ایک حقیقت جو کہ آج روپوش ہو رہی ہے، وہ حقیقت جو معدوم ہو رہی ہے، وہ حقیقت جس کا چراغ بجھتا ہوا جا رہا ہے، انہی تمام کی تمام حقائق کو انشاءاللہ رب العالمین قرآن اور صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ محترم سامعین حضرات، ہم لوگ سمپل سا مسلمان ہیں، ہمیں بہت زیادہ نہ ہی احکام و مسائل آتے ہیں اور نہ ہی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جس بنا پر امت مسلمہ کے اندر بہت سارے تفرقے، بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ابھی بس 2 دن بعد 12 شعبان المعظم آج ہے، اور 14 شعبان المعظم کی دن ختم کر کے رات میں بہت ساری ایسی چیزیں آپ دیکھیں گے، بہت سارے ایسے اعمال دیکھیں گے، بہت سارے ایسے افعال دیکھیں گے، بہت سارے ایسے کردار دیکھیں گے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس عمل سے غافل ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ عبادت الہی ہے اور ہم اس امر کو نہیں کر پا رہے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 کی تلاوت کی، یہاں سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ دیکھو انسانوں اور جنوں کی پیدائش جو ہے، جنوں اور انسانوں کی پیدائش صرف اور صرف اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے لیے کی گئی ہے۔ انسان کی پیدائش کیوں کی گئی ہے؟ تاکہ وہ اللہ ہی کے سامنے جھکے، اللہ ہی کے احکام و مسائل، اللہ ہی کے امر و نواہی کے اوپر عمل کرے۔ ہاں، لیکن عبادت کے لیے کسی خاص زمانہ یا کسی سال یا کوئی خاص مہینہ یا کسی مہینے میں کسی خاص ہفتے کے کوئی ایک دن کو یا رات کو متعین کر دینا، یہ امر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ یاد رکھیے گا، یہی پوائنٹ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ عبادت الہی ہی مقصود ہے ہماری، یعنی ہماری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، ہم اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی، یعنی اطاعت الہی میں ہی ہمارے تمام کے تمام اوقات صرف ہو، بس اسی لیے ہماری پیدائش کی گئی ہے۔ لیکن بس ہم اپنی زندگی کے کسی خاص زمانے کو یہ تصور کر لیں کہ ہم کو اسی زمانے میں جا کر کے عبادت کرنی ہے۔ مثال، بہت سارے بھائی یہاں 25 سال کے نوجوان ہیں، ہم بھی 25 سال کے نوجوان ہیں۔ اب میں یہ سوچ لوں کہ ابھی عبادت کرنے سے کیا ہوگا؟ 40 سال کے بعد جب ہماری عمر پہنچے گی تو بوڑھے ہو جائیں گے، بزرگ ہو جائیں گے، تو جا کر کے مسجد کو پکڑ لیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ ابھی کیا ضرورت ہے؟ یا اسی طریقے سے ہم یہ سوچ لیں کہ سال کا 12 مہینے ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے 11 مہینے نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے؟ بس 1 مہینہ رمضان آنے والا ہے، اسی میں جتنے عبادات ہوں گے سب کر لیں گے۔ یا پھر ہم یہ سوچ لیں کہ مہینے میں کوئی ایک ہفتہ ایسا آئے گا، 4 ہفتے عموماً ہوتے ہیں، 4 ہفتوں میں کم سے کم کسی ایک ہفتے میں، شروع کے ہفتے ہو یا آخر کے ہفتے ہو، ایک ہفتہ عبادت کر لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے غفلتوں کی زندگی گزاریں گے۔ یا پھر ہم یہ تصور کر لیں کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 ایام میں سے کسی ایک دن یا رات کو خاص کر لیتے ہیں، بس اس دن کام رہے گا روزہ رکھنا اور عبادت الہی میں مصروف رہنا، اور رات میں قیام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تسبیحات میں مشغول رہنا، باقی کے تمام ایام میں جو من ہو وہ کریں گے۔
میرے بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر آپ نظر ڈالیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک سیکنڈ عبادت الہی میں گزرا ہے، ایک ایک لمحہ۔ کوئی ایسے اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خالی نہیں گئے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی نافرمانی تو بہت دور کی بات ہے، صرف اور صرف تسبیح و تحلیل نہ کی ہو، کوئی ایک حدیث نہیں ہے۔ لیکن ہاں وہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ دیکھو تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، آدرش ہے، اس لیے تمہیں اگر عبادتیں کرنی ہے تو اسی طریقے سے کرنی پڑے گی جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے اور بیشتر احادیث ہے اس کے سلسلے میں، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن یا رات کو خاص کر کے عبادت کرنے سے منع کر دیا کہ تم خاص کر لو، جیسے ارے کل تو جمعہ ہے نا اور آج تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے جگے رہیں، پوری رات سوئیں گے کیوں، کل جمعہ ہے، ابھی سے قرآن کی تلاوت کرو، ابھی سے تسبیح و تحلیل کرو، 100 رکعتیں نمازیں پڑھو۔ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تختص اللیلۃ الجمعۃ بقیام، کہ دیکھو کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم جمعہ کی رات کو خاص کر لینا قیام کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، اور دیکھو نہ ہی جمعہ کے دن کے لیے تمہارے لیے جائز ہے کہ تم جمعہ کے دن خاص کر کے روزہ رکھو، الا یہ کہ تم میں سے کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا دن جو کہ ہفتے کا دن ہے، عید کا دن ہے، اس میں ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ اس لمحے میں اگر بندہ دعائے مغفرت کرتا ہے یا جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے، اگر وہ مغفرت مانگ رہا ہے تو مغفرت کر دیتا ہے۔ جب اتنی فضیلت اس دن کو ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کرنے سے کیوں منع کیا؟ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو خاص کر کے منع کر دیا تو پھر ہمارے لیے کوئی ایسے ایام نہیں بچتے ہیں جس کو ہم خاص کر کے عبادت الہی کے لیے سلیکٹ کر لیں۔ میں کیوں یہ باتیں کہہ رہا ہوں؟ آپ کے سامنے میں ایک حدیث پڑھوں گا جو زور زور سے چلا چلا کر کے اسی طریقے سے جو لوگوں کو ایک دم پورے بہرا کر کے گونگا کر کے سنایا جاتا ہے۔ حدیث کی کتابیں کھول دی جاتی ہیں اور اس میں حدیث پڑھ کے بتایا جاتا ہے، لیکن حدیث کا حکم کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ حدیث کے بارے میں محدث کے کیا اقوال ہیں وہ آپ کے سامنے بتائے نہیں جاتے ہیں، اور بس ہم غفلت کی زندگی میں ہیں۔ ارے عالم صاحب کہہ دیا تو عالم صاحب سے بڑی بات کون ہو سکتی ہے بھائی؟ ارے فلاں مفتی صاحب ہے یار، 40 سال سے مفتی ہے، 10 سال سے ہمارے یہاں امامت کر رہے، وہ کبھی جھوٹ بولیں گے کیا؟ کیوں نہیں جھوٹ بولیں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ یوٹیوب کا دورہ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ ایک عالم صاحب ہے، میں نام نہیں لوں گا، عالم صاحب ہے، وہ کتاب کھول کر کے دکھا رہے ہیں اور ڈانٹ ڈانٹ کر کے چلا کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہوں، ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، لیکن ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے یہ بھی نہیں بتاتے ہیں، بس پہلا لائن پڑھتے ہیں اور دوسرے لائن کو بھول جاتے ہیں، اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہیں، دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، میں کیوں پڑھوں گا اس حدیث کو؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیجیے۔ ابھی جب 15 شعبان آنے والا ہے تو دیکھ رہے ہوں گے قبرستان کا کام چل رہا ہے، سجاوٹیں چل رہی ہے، قبر کو صاف کر دیا جا رہا ہے، چونے پینٹنگ کیے جا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس رات میں جو ہے قبرستان جانا ہے، کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول گئے ہیں اور اہل بقی کے لیے مغفرت کیے ہیں۔ ہاں، کھانا اور پکوان بنایا جائے گا، گھر میں عورتیں جو بہترین پکوان بنائیں گی، ہال میں یا چھت کے اوپر جا کے رکھ دیں گی،
ہمارے بزرگ لوگ آ کر کے کھائیں گے. اتنا ہمارا عقیدہ گر گیا, اتنا گھٹیا عقیدے کے لوگ ہم لوگ ہو گئے. آپ ان سے الزامی طور پہ پوچھ لیجئے, بھلا بتائیے, ایمان سے بتائیے, دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ کوئی مردہ جب مر جاتا ہے تو آپ کے عقیدے کے مطابق کیا وہ مردہ کبھی لوٹ کر کے آتا ہے؟ وہ بالکل کہیں گے نہیں, ہرگز نہیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. پھر یہاں کیسے آ رہے ہیں؟ یہاں اسپیشل دن ہے اس لیے. اسی طریقے سے عورتیں گھر میں 100 رکعت نمازیں پڑھتی ہے, 2-4 قرآن ختم کرتی ہے, قرآن خوانیاں ہوتی رہتی ہے, اور ہم لوگ جو لوگ نوجوان ہیں وہ پیٹرول بھرائیں گے گاڑی میں, ایک دم چکر لگائیں گے, سٹے بازی کریں گے, پٹیوں پہ بیٹھیں گے, پورے رات جگیں گے. کیوں بھائی؟ ارے یہ مغفرت کی رات ہے. تو مغفرت کی رات آتی ہے گاڑی پہ گھومنے کے لیے, گلیوں میں چکر لگانے کے لیے, پٹاخے پھوڑنے کے لیے. مغفرت کی رات کیوں آتی ہے میرے بھائیو؟ ذرا غور فرما لیجئے گا. بزرگ حضرات مسجد میں آ کر کے پوری رات بیٹھے رہیں گے. کیوں؟ بتایا گیا بزرگ حضرات کو کہ اسی رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. میرے بھائیو, یہ 2 بلیم ہیں اسلام کے اوپر, شریعت کے اوپر. اگر کوئی دوسرا شخص اس بلیم کو لگاتا جو اس شریعت کو نہیں مانتا ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو عیسائی یا یہودی کہتا ہے, تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے مان بھی سکتے تھے. لیکن لعنت ہو ایسے مسلمانیت کے اوپر, لعنت ہو ایسے مفتیوں کے اوپر, لعنت ہو ایسے عالموں کے اوپر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھتے ہوئے یہ بلیم لگا رہا ہے, جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ حدیث کیا ہے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رب العالمین ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سنا دیتا ہوں, تاکہ ہم لوگ اس تشویش میں نہ رہیں کہ مولانا صاحب جھوٹ بول کے چلے گئے. دلیل کیا ہے سنیے. ان عائشہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بیان کی جاتی ہے, ہم بھی بیان کرتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایک رات غائب پایا, بستر پہ نہیں تھے, غائب پایا. فخرجت فاذا هو بالبقیع, اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشنے کے لیے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تھے, جنت البقیع میں, قبرستان میں تھے. فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم ہے اپنی بیوی کو دیکھ کر کے؟ کیا فرمایا؟ اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ. اے عائشہ, کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, انی ظننت انک اتیت بعد نساء. اللہ کے رسول, ہم نے یہ سوچا کہیں آپ میرے پاس سے اٹھ کر کے اپنی بعض بیویوں کے پاس چلے گئے. سچی سچی بات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے مطابق بتا دی. تو پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ کلام کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے فرمایا, ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب. یہ حدیث ہے. سنو عائشہ, میں اس لیے نہیں گیا بقیع, یا پھر تم جو سوچ رہی وہ باتیں نہیں تھی, بلکہ اللہ رب العالمین جو ہے سمائے دنیا کے اوپر 15ویں شعبان کو آتا ہے, اور اس رات میں آ کر کے اللہ رب العالمین نے اعلان کرتا ہے کہ جتنے ہمارے قبیلے میں بنو کلب کی بکریوں کے بدن کے اوپر بال نہیں ہیں, روئیں نہیں ہیں, اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. اتنی فضیلت کی حدیث سنائی جاتی ہے کہ بھائی اتنی پیاری حدیث, اتنی اہم حدیث کہ بنو کلب کی بکریوں جو ہے ان بکریوں سے زیادہ جن کے ان کے بدن کے اوپر جتنے بال ہوں گے, روئے ہوں گے, ان تمام بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت اللہ رب العالمین کر رہا ہے. تو کیوں نہ ہم چراغا خوانی کریں, کیوں نہ ہم قبرستان جائیں, کیوں نہ ہم عبادت الہی کریں. بھلا عبادت الہی کرنے میں بھی گناہ ہے, قرآن پڑھنے میں بھی گناہ ہے, نمازیں پڑھنے میں بھی گناہ ہے. بھلا بتائیے, یہ بات تو بالکل سچی سمجھ میں ہو رہی ہے, آ رہی ہے. لیکن میرے بھائیو, میں ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں بیان کروں گا. امام ترمذی نے جو یہ کتاب لکھا ہے سنن ترمذی, اس کا مغز کیا تھا, مقصد کیا تھا؟ یوں تو احادیث کی کتابیں بہت ساری ہوں گی, بہت ساری ہیں, لیکن مغز کیا ہے؟
دیکھیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے اوپر حکم بھی لگاتے ہیں کہ یہ حدیث کیسی ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، منکر ہے، مجہول ہے۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی کے اندر آپ کو یہ مسئلہ بھی مل جائے گا کہ اس حدیث کے اوپر کتنے ائمہ کا عمل ہے، یعنی خاص کر کے ابھی تو چار مسئلے بہت زیادہ عروج پر ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ تو ان چاروں ائموں میں سے کتنے ائموں کا عمل اس حدیث کے اوپر ہے، یہ بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں۔ مقصد میں بتا رہا ہوں، امام ترمذی کو ترمذی شریف تصنیف کرنے کی، لکھنے کی، حدیثیں جمع کرنے کی، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ ہم تو ان کو فقیہ مانتے ہیں جنہوں نے حدیثیں بیان کی، اور یہ تو ان کو فقیہ مانتے ہیں جن کو ایک حدیث بھی نہیں آتی تھی، کوئی ایک حدیث کی کتاب بھی نہیں لکھی۔ میرے بھائی ہو، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے معلوم؟ اس حدیث کے بارے میں سنیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ لا نعرف الا من هذا الوجه، کہ یہ جو اما عائشہ کی روایت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، یہ روایت میں بس ایک ہی طریق سے جانتا ہوں۔ بات سمجھیے گا، ایک ہی سند سے جانتا ہوں، ایک ہی راستے سے جانتا ہوں۔ کیسے؟ وہ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ من حدیث الحجاج، جو یہ حجاج جو بیان کر رہے ہیں حدیث، بس اسی سند سے جانتا ہوں۔ لیکن یہ حدیث کیسی ہے؟ میں نے پوچھا کن سے؟ سألتو، میں نے پوچھا کس سے؟ اپنے امام، اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں سمعت محمد، میں نے محمد ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ اسی حدیث کے اندر ہے، جس حدیث کو پڑھنے کے بعد عالم اس بات کو نہیں پڑھتے، میں یہ بات سنا رہا ہوں۔ سمعت محمد یقول، کیا کہتے معلوم ہے؟ یضعف هذا الحدیث، یہ حدیث جو ہے بہت زیادہ کمزور ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ کمزور ہے، ضعیف ہے۔ یہاں کیا ایک مقولہ ہے، بھائی باپ اگر بوڑھے ہو جائے، ضعیف ہو جائے تو چھوڑ دو گے کیا؟ بھائی صاحب، باپ میں اور بات میں بہت فرق ہے، باپ میں اور بات میں بہت فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے باپ جو ہے کوئی جھوٹا باپ نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے آ کے یہاں کھڑے ہو جا کے میں تمہارا باپ ہوں، میں مان لوں گا کیا؟ نہیں، لیکن بات مان لی جاتی ہے۔ تو باپ میں اور بات میں بہت فرق ہے، اور اسی سے کم علمی کا اندازہ نکل گیا کہ کتنے کم علم ہے آپ، کہ ہم آپ کو حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ جس حدیث کو آپ بھی پڑھتے ہو، سناتے ہو، سنن ترمذی کھول کر کے دکھاتے ہو، اس کے نچلا لائن بھی تو پڑھ لو۔ سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں ضعیف کہتے تھے؟ سنیے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وقال یحییٰ ابن کثیر لم یسمع من عروہ، یہ عروہ جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھانجا ہے۔ کون ہے؟ عروہ جو ہے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھانجا ہے۔ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عروہ سے یحییٰ ابن کثیر نے حدیث سنی ہی نہیں ہے۔ جب سنی ہی نہیں ہے تو بات کیسے کر رہے ہیں؟ جب سنی نہیں تو بات کیسے کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے یحییٰ ابن کثیر سے والحجاج ابن ارطاۃ لم یسمع من یحییٰ ابن کثیر، اور اسی طریقے سے جو حجاج میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ حجاج روایت بیان کر رہے، اس حجاج نے بھی یحییٰ ابن کثیر سے یہ روایت نہیں سنی ہے۔ دو علتیں اس حدیث کے اندر پائی گئی۔ کیا؟ کتنی علتیں؟ دو علتیں پائی گئی۔ ایک تو پہلے تابعی سے تبع تابعی نے نہیں سنا ہے، اور تبع تابعی سے اس کے شاگرد حجاج نے بھی نہیں سنا ہے۔ جب پھر بتائیے کہ تو پھر یہ معاملہ کیسا ہو گیا کہ جب دونوں ہی جگہ انقطاع ہے تو یہ حدیث کیسے بیان کی جا رہی ہے؟ ہم کیسے سن لے رہے ہیں؟ اندھے گونگے بہرے بن کر کے سن لیتے حدیث، جا کر کے بس جو کہہ دیتے عالم صاحب کر لیتے ہیں۔ یہ کسی محقق کا فتویٰ نہیں ہے، یہ تو محقق کے اوپر بھی بلیم لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔
کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اگر حدیث لے آئے تو علامہ البانی کون ہوتے حدیث کو ضعیف کہنے والے؟ میرے بھائیو، علامہ البانی کے باپ کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حدیث کو ضعیف کہہ دے، یا پھر آنے والے تمام محققوں کی کوئی جرأت نہیں تھی، بلکہ اسماء الرجال کا علم الگ سے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ آپ پڑھیں اسماء الرجال کی کتابوں تو آپ کو بھی پتا چلے گا کہ کتنے لوگ جھوٹے تھے، کتنے لوگ سچے تھے۔ بس اس حدیث کی حقیقت میرے بھائیوں اتنی ہی تھی کہ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہی نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہے ہی نہیں، اس کے برخلاف ایک روایت سیم اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ہے، اسی طریقے کے اوپر صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، وہ روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم 974 نمبر کی روایت ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ کھول کر کے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک روز میں اپنے بستر پہ سوئی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ کے چلے گئے، اللہ کے رسول اچانک اٹھ کے چلے گئے، اور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ جب میں جاتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بقیع غرقد کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول چونکہ ہم سے چوری چھپ سے گئے تھے، آہستہ سے دروازے بند کر کے گئے تھے، ہمیں جگانا پسند نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے بھی یہی سوچا کہ میں اللہ کے رسول کو خبر ہونے نہیں دوں گی، اور آپ تیز چلتے تو میں بھی اس سے زیادہ تیز چلتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے تو میں بھی دوڑ جاتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے میں کمرے میں آ گئی، اور ایک بندہ یا بندی اگر یہاں سے کوئی دوڑتا ہوا وہاں جائے اور وہاں سے پھر آئے تو آنے کے بعد اس کی سانسیں پھولیں گی کیا؟ یہ سمپل سی بات ہے، سانسیں پھولیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سانسیں پھول رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کیا ہوا ہے، کیوں سانسیں پھول رہی ہے تمہاری؟ دیکھو اگر تم ابھی کی تھوڑی سی بات بھی چھپا لو گی، اگر تم نے نہیں بتایا تو یاد رکھو اللہ رب العالمین مجھے سب بتا دے گا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خدشہ ہوا تھا کہ آپ کہاں چلے گئے، مجھے اکیلے چھوڑ کر کے آپ کہاں چلے گئے، کہیں آپ اپنی بعض بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ کلام کیا کیا کہ دیکھو میرے پاس جبریل امین آئے تھے، اور جبریل امین نے یہ حکم دیا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ آپ چلیے کہاں؟ بقیع غرقد کے اندر، اور وہاں جا کر کے مردوں کے لیے آپ استغفار کیجئے۔ بس اتنی حدیث تھی، لیکن اس حدیث کے اندر 15ویں شعبان کا بھی ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی ماہ شعبان کا ذکر ہے۔ بھلا بتائیے، نہ ہی ماہ شعبان کا ذکر ہے، نہ ہی 15ویں شعبان کا ذکر ہے، تو پھر اس حدیث کو آپ کے سامنے کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا تو ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر اعمال کرنا جو کہ آج اپنے مسلم معاشرے کے اندر مروج ہے، تو وہ اعمال درست نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اب اتنے دنوں سے لوگ کرتے کیوں آ رہے تھے؟ اس لیے کہ حقیقت لوگوں کو کبھی بتائی نہیں گئی۔ آج حقیقت آپ کے سامنے میں نے کھول دیا۔ اس کے بعد میں ایک اور بلیم آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، یہ روایت ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا بلیم لگایا جاتا کیا کہ ہم اس لیے شعبان میں اور اسی طریقے سے 15ویں شعبان کو جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تاکہ قرآن مجید اسی مہینے میں 15ویں شعبان کو ہی نازل ہوا۔ اتنا بڑا جھوٹ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں ابو جہل نے بھی نہیں بولا تھا، اور اتنا بڑا بلیم ابو جہل نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ نہیں لگایا تھا۔ میرے بھائیوں، آئیے حقیقت سنتے ہیں، اٹھائیے پارہ نمبر 25 سورہ نمبر 44 سورۃ الدخان پڑھ جائیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اسی آیت کو وہ بھی پڑھ کے ہم کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے حامیم، حامیم کا معنی صرف اللہ ہی کو پتا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے، نہ کسی مفسر کو، اور نہ ہی جبریل امین کو، اور نہ ہی رسول امین کو، کسی کو بھی نہیں، صرف اللہ رب العالمین کو پتا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، واو یہاں قسمیہ ہے، قسم ہے کھلی ہوئی کتاب کی، قسم ہے واضح آیات کی، اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے وحی الہی کی۔
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, कि देखो हमने इसको बाबरकत रात में उतारा है। किसको? वही इलाही को, यानी कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब उतारा है? बाबरकत रात में उतारा है। और बाबरकत रात से मुराद कौन है? तमाम मुफस्सिरों का इजमा है, तमाम मुफस्सिरों का, एक दो नहीं, सिर्फ हमारे नहीं, तमाम के तमाम अहले इस्लाम के मुफस्सिरों का इजमा है। कुरान मजीद उठाइए, कुरान कब नाज़िल हुआ मेरे भाइयों? एक अदना सा शख्स अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे सकता है। कब नाज़िल हुआ? शाबान में या रमजान में? बताइए। रमजान में। क्यों कुरान मजीद कह रहा है? उठाइए सूरह बकरा आयत नंबर 185, शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि देखो रमजान का वो बाबरकत महीना है, उस महीने के अंदर कुरान नाज़िल हुआ। और उस महीने में कब? रात में या दिन में? उस महीने के किस अय्याम में? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। जो रात हजार इबादतों वाली रात से बेहतर है मेरे भाइयों, उस रात में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। भला बताइए ये ब्लेम है या नहीं है? भला बताइए मेरे भाइयों। तो ये हकीकत है कुछ थी जो मैंने आपके सामने अभी रखा। वक्त का तकाजा नहीं है, बहुत सारी बातें कहने को है, बहुत सारी बातें क्या कह सकते हैं, वक्त का तकाजा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के तमाम लोग अल्लाह तो जितने भी अल्लाह तो खुराफात है, जितने भी बिदआत है और अल्लाह इस किस्म के लोग हैं, अल्लाह रब्बुल तमाम के तमाम लोगों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जान और माल की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम लोग कुरान और सुन्नत पर जमा होने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम लोग कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। आमीन।